نبی کا پیار کیا کوئی سمجھے کہ زہرا سے کیا پیار تھا. آیے عذاب نازل ہو گئی، آیے عذاب نازل ہو گئی. کہتے ہیں اس آیت کے بعد سرکار گھر سے نکل گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے، صحرا میں کدھر نکل گئے. اصحاب پریشان ہو گئے، ڈھونڈو سرکار کہاں ہے. اطلاع ملی کسی پہاڑی کے دامن میں کئی دن سے پیشانی رکھی ہے، بارگاہ الہی میں، اور آنسو رواں ہیں اور فریاد ہے کہ کیا میری امت پہ عذاب آئے گا، کیا میری امت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور روتے ہیں اور آیت کو پڑھتے ہیں. تمام اصحاب سمٹ کر جناب سیدہ کے دروازے پر آئے اور کہا بی بی ہم سب میں ہمت نہیں کہ ہم جا کر رسول خدا کو اٹھا کے لائیں، اس لیے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے قریب جائے. بی بی کیسے لائیں وہاں سے رسول اللہ کو؟ کئی دن ہو گئے روتے روتے جب سے امت کا انجام معلوم ہوا ہے. ایسی رحمت للعالمین ذات ہے کہیں کہ جب امت کی خبر دی گئی کہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو سرکار روتے روتے سجدے میں گر گئے کہ ہائے یہ کیا ہوا، ہم تو اس امت کو بچانا چاہتے تھے. اور اصحاب بھی رو رہے ہیں. کہتے ہیں بی بی نے چادر اوڑھی، حسن اور حسین کو گود میں لیا اور اس صحرا کی طرف چلی. بھائی میری طرف دیکھنا. اور یہ روایت پڑھ رہا ہوں سنی سائم چشتی فیصل آباد، سنی نے یہ روایت البطول کتاب میں لکھی ہے. سائم چشتی شیعہ نہیں ہے اور ان کی کتاب البطول سے یہ پڑھ رہا ہوں. ایک بار جناب سیدہ قریب پہنچی اور وہیں خاک پہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد جھک کر اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کے شانے پہ رکھے اور کہا بابا آپ کی بیٹی سیدہ آئی ہے. سجدے میں ہے نبی. بابا آپ کی بیٹی سیدہ آئی ہے. اے بابا آپ جب میرے گھر آتے ہیں اور مجھے اپنے کاندھے سے لگاتے ہیں تو آپ میرے بالوں کو سونگھ کے کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، معراج کی خوشبو آتی ہے. بابا آپ کو میرے یہ بال بہت پسند ہے نا کہ ان میں جنت کی خوشبو ہے. بابا میں قسم کھاتی ہوں محشر میں ان بالوں کو میں ہاتھوں پہ اٹھا کر آپ کی امت کو بچاؤں گی. بابا گھر چلیے. کچھ کیا سنا تم نے؟ کیا سنا؟ کہاں سنا؟ اب جملہ میں دیتا ہوں. سائم چشتی کے جملے پر جملہ میں دے رہا ہوں اور یادگار جملہ دے رہا ہوں. زہرا بی بی کے پریشان بال، سر کے پریشان بال جو امت کی شفاعت کے ضمانت بننے والے تھے، یہ امت نے کیا قیامت کی کہ ایک بار زہرا کے گھر سے آواز آئی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ زہرا اپنے بالوں کو اٹھا. میں بالوں کو پکڑ کے زیر آسمان بددعا کروں گی، عذاب آ جائے گا. کہتے ہیں ایک بار علی نے سلمان فارسی کو اشارہ کیا اور کہا سلمان زیر آسمان زہرا کھلے سر سے نہ آئے ورنہ یہ مدینہ آج تباہ ہو جائے.
آج یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ سلمان دوڑے اور دروازے پہ سر رکھ دیا اور پکار کر کہا بی بی علی کی وصیت لے کے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ مولا نے کہا ہے زہرا زیر آسمان کھلے سر سے نہ آئے ورنہ مدینہ تباہ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گا۔ کہنے کو تو آگے جملہ تھا لیکن نہیں کہیں گے، اس لیے کہ فرمائش یہ ہے کہ الوداعی رات ہے اور مسلسل یہاں کی مجلس کے بعد مجلس کی وجہ سے شکایت آئی کہ مصائب آپ نے کم پڑھے، لیکن آج پڑھ دیجئے۔ خواتین کی فرمائش، دوستوں کی فرمائش، بانیان اعضاء کی فرمائش، زحمت ہے، زحمت ہے۔ یہی زہرا اللہ کی سچائی کے لیے، صداقت کے لیے بابا کے ساتھ مباہلے کے میدان میں آئی۔ چہرے پہ سیاہ نقاب، زہرا بی بی کے سر سے پیر تک مکھنے اور برقعے میں۔ عیسائیوں نے دیکھا سیاہ نقاب کا وقار تھا کہ گھبرا کر کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ چہرے تو چار ہی دیکھے تھے، بی بی کا چہرہ تو نقاب میں تھا، پتہ چلا نقاب کی جلالت تھی۔ چہرے تو پہلی بار حسن اور حسین کے دیکھے تھے، علی اور رسول کو تو دیکھ چکے تھے عیسائی، روز مسجد میں آ رہے تھے، تو وہ کون سے چہرے تھے جو ان کے لیے نئے تھے؟ وہ دو بچوں کے چہرے تھے، حسن اور حسین کے چہرے تھے۔ یعنی کیا پیار آ گیا ان راہبوں کو۔ اس میں ایک 25 سال کا جوان راہب بھی آیا تھا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب سارے راہب چلنے لگے تو اس نے کہا دیکھو ہم بغیر محمد سے ملے نہیں جائیں گے، ہم رخصت ہو کے جائیں گے۔ سب نے کہا چلو مل کے چلتے ہیں۔ صبح کو مباہلے کے دوسرے دن مسجد کے دروازے پر وہ راہب آیا، ادب کے ساتھ بزم رسول میں داخل ہوا، لیکن اس وقت وہ تھا کہ 6 سال کے حسین رسول اللہ بیٹھے تھے اور حسین دونوں رسول اللہ کے زانوؤں پہ پیر رکھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، میری طرف دیکھیے گا، اور حسین کا ایک ہاتھ رسول اللہ کے گلے میں تھا اور سینے سے لگے ہوئے تھے، پیر دونوں زانو پہ تھے، اور دوسرا ہاتھ بار بار رسول اللہ کی ریش میں پھیرتے تھے۔ معصوم نواسا نانا سے پیار کرتا، کبھی منہ حسین نانا کے منہ پہ رکھ دیتے، جلدی سے رسول اللہ پیار کرتے۔ پھر رسول کے چہرے پہ حسین چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ رسول اللہ کے چہرے پہ پھیر دیتے۔ ایسے میں راہب آیا، سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا، کہا ہم جا رہے ہیں واپس یمن، ہم نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آئیں، چونکہ آپ لوگ مقبول بارگاہ ہستیاں ہیں، ہم نے سوچا ہم آپ سے دعا کروائیں۔ اے محمد، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارے کوئی بیٹا نہیں۔ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کر دے۔ رسول اللہ نے غور سے راہب کے چہرے کو دیکھا، کہا کیا بتائیں،
تیری پیشانی ہم نے پڑھ لی، تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ منظر تمہیں یاد ہے کدھر رسول اللہ نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے؟ حسین کچھ دیر کے لیے رکے اور منہ کو رسول اللہ کے اپنی طرف، اے نانا بیٹا تو میں نے دیا اس کو۔ حسین اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے، میں نے اس کی تقدیر پڑھ لی، بیٹا نہیں ہے۔ کہ بابا ایک اور بیٹا دیا۔ ابھی محرم کو عاشور کے دن 10 محرم کو ڈان اخبار آیا ہے، خرید لیجئے۔ انتظار حسین کا مضمون آتا ہے، دت برادران، حسینی دت کے بارے میں 7 بھائیوں کا قصہ، یہ راہب کے 7 بیٹوں کا قصہ۔ انگریزی میں کتاب انگلینڈ میں چھپ گئی ہے، اس پہ تبصرہ کیا انتظار حسین نے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسینی برہمن کے بارے میں۔ حسین تو مولا علی کے بیٹے ہیں اور برہمن ہندو ہوتے ہیں۔ سننے میں لگتا ہے کہ 50% مسلمان اور 50% ہندو۔ یہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور عاشورے کے دن سوگ مناتے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لاہور کے 7 بہادر برہمن جنگجو کربلا کی جنگ میں امام حسین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے والد راہب دت، جو کہ ان دنوں عرب کے ساتھ تجارت کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حق کی سربلندی کی لڑائی میں ان کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب راہب دت کو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو گھیر لیا ہے اور بے گناہوں کا خون بہانا چاہتے ہیں، وہ اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ان کے 7 بیٹوں نے کربلا کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ ہندوؤں میں ایک خاندان یا فرقہ حسینی برہمن بھی کہلاتا ہے۔ معروف لکھاری انتظار حسین اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے حسینی برہمن کو صرف ہندو افسانہ یا لیجنڈ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے قیام دہلی کے دوران کسی محفل میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کو جھٹلا دیا۔ وہیں اس محفل سے ایک خاتون مدبر پروفیسر نونیکا دت اٹھی اور انہوں نے کہا کہ وہ خود حسینی برہمن ہے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بعد میں اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھی گئی 2 انگریزی کتابیں لے کر آئیں جو بہت عرصے پہلے شائع ہوئی تھیں۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے جد امجد راہب دت اپنے 7 بیٹوں اور 2 دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر ہندوستان سے اس مشن میں حصہ لینے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یعنی راہب دت بچ کر واپس آ گئے تھے۔ وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں ورن وطن کے مقام پر آباد ہوئے۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اس نے بتایا کہ مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی انہی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راہب دت واپسی پر اپنے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی لے کر آئے تھے جو کشمیر میں کسی جگہ پر موجود ہے۔ انتظار حسین نے نونیکا دت سے پوچھا کہ گویا آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں، ہم ہندو برہمن ہی ہیں۔ سنیل دت: اپنے بزرگوں کی طرح خون کا ایک ایک قطرہ بہاؤں گا اور جو بھی عطیہ مانگا وہ دوں گا، جیسا کہ میرے آباء و اجداد نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ یزید ابن معاویہ برائی، ظلم، منافقت، فسق و فجور اور بدکاری کا بازار بنائے ہوا تھا اور اس کو اسلام کا نام دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس طرح ان کے ظالمانہ اور غیر اخلاقی طرز حکومت کی تصدیق کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے زبردستی اور ناجائز مطالبے کو رد کر دیا۔
جیسے جیسے مخالفت ہوگی ان عقائد کی بات آگے بڑھے گی. وہ تو کہیے 7 پہ بات رک گئی، اور اب جو راہب اٹھا تو میری طرف دیکھنا. نبی کے زانوں پہ حسین کے پاؤں تھے. اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے ننھے ننھے پیروں پہ اور ہاتھ رکھ کر کہا، حسین تم نے آج ہمیں مالا مال کر دیا، بڑی دولت دے دی تھی. بس میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھتا، اس کے بعد 3 منٹ 4 منٹ ہو جائیں، بس سے زیادہ نہیں، اور مجلس تمام ہو. حسین قادسیہ سے راستہ جاتا ہے اور حلب کی طرف جب مڑتا ہے تو صحرا جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہیں ہمارا دیر ہے. ہمارا دیر بہت مشہور ہے. اگر کبھی ادھر آنا ہو تو ہمارے گھر بھی آنا. اگر حسین چپ رہتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بات تو اب ہو گئی کہ حسین نے بے اختیار کا راہب ہم آئیں گے، ہم آئیں گے. بھائی اس کا یقین بڑھ گیا. وہ واپس آیا، اس کو 7 بیٹے ملے، برابر کے جوان بیٹے ہو گئے. تو جب 7 بیٹے مل گئے اس کا یقین کتنا بڑھ گیا. تو اب اس کو یہ یقین، حسین آئیں گے، حسین آئیں گے. 10 ہجری کا واقعہ تھا، 60 ہجری آ گئی، 50 برس کے بعد کی بات ہے. ہاں 50 برس کے بعد کی. اس وقت حسین 6 برس کے تھے، اب حسین 56 برس کے ہیں. تو اب راہب کی عمر بھی تو زیادہ ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، 7 بھائی جوان ہو گئے. بڑا خیال رکھتے تھے 7 بھائی باپ کا، لیکن یہ دیکھتے تھے کہ انجیل پڑھنا، عبادت کرنا، انجیل کی تلاوت، کبھی کھا لیا تو کھا لیا، کبھی پانی پی لیا، لیکن یہ دیکھا ہمیشہ کہ دوپہر جلتی دھوپ ہو یا سردیوں کا زمانہ ہو، ایک وقت ایسا ہوتا کہ دیر کی چھت پہ چڑھ جاتا اور ایک سمت کافی دیر تک کھڑے ہو کے بچے پیچھے سے آ جاتے، کہتے بابا دھوپ بہت تیز ہے، ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ کسی نے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا، ہم کو یقین ہے، وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا صادق ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ آئے گا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. لیکن اس کو جس کا انتظار تھا برسوں گزر گئے، وہ نہ آیا. ایک رات، آدھی رات تھی، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں اور اونٹوں کے قدموں کی آواز. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا گیا کہ اس صحرا میں اتنا شور کیسا ہے. گھبرا کے دروازے کو کھولا، اللہ سب کو زیارت کرائے. جب شام زیارت کو جاتے ہیں تو حلب بھی جاتے ہیں، اور جب دیر جانا، اس زیارت کو کرنے کے لیے جانا، تو جب وہاں جاؤ گے 2 دروازے ہیں اندر جانے کے لیے. ایک صدر دروازہ ہے، ایک دوسری طرف دروازہ ہے. پہلو میں جو سڑک ہے ادھر کھلتا ہے، ادھر سے دیر قلعہ لگتا ہے، اور ایک دیوار چلی گئی ہے دور تک.
وہ پہلے پرانا راستہ تھا 1400 برس پہلے، ادھر ہی سے قافلے آتے تھے. اس نے وہ والا دروازہ گھبرا کے کھولا، اس نے دیکھا، اترا، دیوار سے لگے ہوئے کچھ نیزے دیکھے اور ہر نیزے پر ایک سر دیکھا. ایک ایک سر کو مشعلیں جل رہی تھیں اور کوئی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا. غور سے دیکھا تو سپاہی گھوڑوں پہ سوار تھے اور لشکر کے درمیان میں ایک جگہ پر کچھ عورتوں کو دیکھا جو زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے اور ان کے بال چہروں پہ پڑے اور سب کے ہاتھ بندھے. ان میں ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ میں تو گلے میں تو. تم جیو اور تم سلامت رہو. ہو گئی مجلس. اب یہ رات الوداع ہے. کل کی رات عید کی رات ہے، عزا کی یہ آخری رات ہے. الوداع کہو، کربلا والوں کو الوداع کہو اور ہاتھ باندھ کر کہو مہمان آئے تھے، خاطر نہیں ہو سکی، اگر کوئی خطا ہو تو حسین معاف کرو. ہم نے فرش بچھایا، ہم نے سبیلیں لگائیں، ہم نے علم سجائے، ہم نے تبرک بانٹے، مگر اگر مہمانداری میں کچھ رہ گیا ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو اور الوداع کو. ایک سر کے پاس رک گیا، دیر تک غور سے اس سر کو دیکھتا رہا اور دل میں کہنے لگا جانے کیوں یہ چہرہ کچھ پہچانا ہوا لگتا ہے، یہ چہرہ مجھے پہچانا ہوا لگتا ہے. اتر گیا، لشکر کے قریب گیا، پڑاؤ کے پاس پوچھا سردار کون ہے؟ شمر آگے بڑھا، کہا یہ لشکر ہمارا ہے. کہا یہ سر کس کے ہیں؟ کہا تم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، مجھے یہ سر اچھا لگ رہا ہے، یہ سر مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، جب جانے لگنا تو واپس لے لینا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سر تو ہمیں وہاں پیش کر کے دمشق میں انعام لینا ہے بادشاہ سے، تم کو کیسے دے دیں؟ دروازے کو کھولا، اپنے حجرے میں آیا، ایک صندوق کھولا، سارے کپڑے پہننے کے ہٹائے، نیچے سے کچھ سونے کی اشرفیاں نکالیں، درہم و دینار نکالے، ہاتھ میں سکے لے کے آیا، شمر کے پاس آیا، کہا یہ سکے سب صدقے ہیں اس سر پہ، یہ سکے تم لے لو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سر دے دو. شمر نے سکے لیے، اپنے کمر کے پٹکے میں باندھے، کہا اچھا سر لے جاؤ، لیکن جب ہم چلنے لگیں صبح کو تو سر واپس کر دینا. کہاں دے دیں گے، لیکن کچھ دیر کے لیے دے دو. نیزے سے سر کو شمر نے اتارا، کیسے؟ زلفیں پکڑ، لیکن راہب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. جیسے قرآن لے کے جاتے ہیں ایسے لے کے وہاں آیا جہاں رحل میں انجیل رکھی تھی، انجیل کو ہٹایا، رحل پہ سر رکھا، گلاب کا عرق سر پہ چھڑکا. اب جو عرق چھڑکا تو لہو بہا، جلدی سے سر کو اٹھایا،
جہاں بیٹھتا تھا عبادت کے لیے اس پتھر پہ سر کو رکھا، اب سارا سر گلاب کے عرق سے گیلا ہو گیا، رگیں بھی گیلی ہو گئیں، پتھر پہ جو رکھا تو سارا لہو چہرے کا بہہ کر پتھر پہ آیا، وہ پتھر وہاں رکھا ہے، جا کے نشان دیکھ لینا، زیارت کر لینا، اب بھی جب ماتم ہوتا ہے تو پتھر سے لہو اٹھتا ہے، یہ وہی پتھر ہے۔ لہو جو ہٹا تو چہرہ صاف ہوا، گھٹنوں کے بل بیٹھا کہ یہ تو سمجھ گیا کسی بزرگ تر آدمی کا سر ہے، تو کوئی عظیم آدمی ہے، مجھ کو تو کوئی نبی لگتا ہے، اور اگر تو عظیم ہے تو تو بول بھی سکتا ہے، تجھ کو اپنے حق کی قسم مجھ کو بتا تو کس کا سر ہے، مجھے تجھ سے محبت کیوں ہے؟ آواز آئی، راہب 7 بیٹے جس نے دیے تھے، وعدہ کیا تھا میں حسین۔ راہب نے کہا ارے کون حسین؟ وہ چھوٹا بچہ، وہ نبی کا نواسا۔ دور سے آواز آئی، راہب فاطمہ آئی ہے، میرا بیٹا حسین تیرے گھر۔ ایک بار راہب نے سر پہ ہاتھ مارا کہ میرا